اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بغیر عذر کے ایسے مسلمانہ روزہ توڑ کر روزہ نہیں رکھتے، کاٹے تو پورا محلہ گوشت کھائیں گا۔ بیل کی طرح ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرمائے، اور ایسے لوگوں کو عید، رمضان، تراویح کیسے رہیں گے یہ لوگ؟ پروردگار کا کرم، فقر نہیں، خدا کی قسم فقر نہیں۔ آپ بھی شکر ادا کرو، توفیق عبادت کی ہماری طاقت سے نہیں، خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ توفیق عبادت کی شرم آنی چاہیے ان جانوروں کو، ان جانوروں کو شرم آنی چاہیے۔ کئی سال پہلے ایک واقعہ بولا تھا، مدینے میں ایک بزرگ داخل ہوئے، زیارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا۔ دور ایک جگہ پر کتا تھا، تو اس کتے کے جسم اور صورت سے بھوک کے آثار نظر آئے، تو بزرگ نے کیا کیا کہ دکان سے کوئی چیز کھانے کی لے کر کتے کو ڈالتے ہیں تو کتا نہیں کھاتا۔ دور بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی مدینے کا کتا ہے، رمضان میں کھاتا نہیں۔ مجھے تو یہاں تک اس بات کا یقین ہے کہ اکثر جانور بھی رمضان کی قدر کرتے ہوں گے، لیکن ہم مسلمانوں میں بعض ایسے ہیں لاہور ان کا سایہ بھی ہماری زندگیوں پر نہ پڑے۔ ایسے ہی اکرم صاحب 2 سال پہلے بولیا نہیں بھائی، ایک عورت رو رو کر فون کری، میں خلا لے سکتی ہوں کیا حضرت؟ کی میں خلا لے سکتے ہیں حضرت؟ ایسے بد عمل اور بے عمل کی زندگی میں داخل ہو گئی ہوں حضرت، سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ نماز پڑھی تو بولتا کیا آگے ملیا تجھے نماز پڑھ کو؟ ایک مسلمان کا زبان، اور انہیں مسلمان تو ہے نہیں، تجھے کیا ملیا نماز پڑھ کو؟ میرے بیپار میں نقصان گئے، تو نماز پڑھتی نہیں، اس کے حصے میں آتے وقت تو نماز نہیں پڑھنا۔ میں کسی کاپی میں اس اللہ کی بندی کا فون نمبر لکھ کر رکھا ہوں۔ کیا سمجھے آپ؟ ہمارے اپنے قوم کے اندر کچھ ایسے فرعون پیدا ہوئے ہیں، اگر ان فرعونوں کو موسیٰ کے زمانے کے فرعون کے سامنے پیش کر دیا جائے تو انہیں ان کو سجدہ کر ڈالیں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بچی تو یہاں تک فون کر کے پوچھی، میں کہہ دیتا ہوں مجھے معاف فرما دے، قوم کے حالات اور درد کو اگر ہم علماء پیش نہ کریں تو پھر کون پیش کرے گا؟ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک بچی فون کر کے پوچھتی ہے کہ حضرت میرے روزوں کا کیا ہوگا حضرت؟ میں نے پوچھا کی ماں؟ روزہ تو رکھتی ہوں حضرت، میرا شوہر روزہ نہیں رکھتا، لیکن دن میں انہیں روزہ نہیں، میں روزہ ہوں، پھر بھی میرے ساتھ صحبت پر زبردستی کرتا ہے۔ میں بولتا ہوں میں روزہ جی، تو روزہ غذا کا تو تیرا ہوا، منجے کیا معلوم، میری ضرورت کے واسطے تو ہے سو۔ ایسا اگر امت کا حال رہا، اللہ کی نظر رحمت اور نظر نصرت کیسے ہمارے اوپر نازل ہوگی؟ ایسے گھروں کے اندر بے روزدار ہیں جن کا ناشتہ صبح کو 8-9 بجے اٹھا کر روزدار پکا کر دینا ہے، جبکہ فقہا نے شریعت کی سہولت کو نکال کر پیش کر دیا،
رمضان کے مہینے میں سحری سے فارغ ہو کر فجر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ رات میں اٹھے ہی نہیں، تھوڑی دیر تم لوگوں کو آرام بھی کر، شریعت آرام کی اجازت دے رہی ہے۔ شیطان 8 بجے اٹھا کر ناشتہ پکاؤ بول رہا ہے، انہیں شوہر نہیں شیطان ہے، شیطان کا بچہ ہے۔ گھروں کے اندر برابر 3 وقت پکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے، ڈاکٹر بول ڈالے، کون سے ایسے ڈاکٹر ہیں، بلکہ آج ساری دنیا اس بات کے سامنے سر جھکانے پر تیار ہو چکی ہے کہ وہ کیا حکمت تھی پروفٹ محمد کے پاس 1450 سال پہلے، انہوں نے روزے کا ایسا علاج پیش کر دیا ہے جس سے انسان کا جسم بھی بن جاتا ہے، دماغ کے خیالات بھی بن جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی غیر مسلم بغیر اسلام کے روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ روزہ صحت کا بہترین علاج ہے۔